شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں۔ کہانی کے درمیان میں ہی پتہ چلے گا کہ کہانی جھوٹی ہے یا سچی ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں۔ سنت دعوت سے غفلت کے باوجود اتباع سنت کا دعویٰ۔ اتباع کے مشورے سے حضرت محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ میسور میں قیام پذیر تھے۔ اس حقیر نے موقع غنیمت جانا، اپنے کچھ اعضاء کے ساتھ اجازت لے کر خدمت میں حاضر ہوا۔ اگلے روز پہرہ سے قبل حضرت والا کی خصوصی مجلس ہو رہی تھی۔ اللہ والوں کو سنت سے عشق ہوتا ہے۔ حضرت والا مسجد میں اتباع سنت کی اہمیت پر گفتگو فرما رہے تھے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اخلاص اور اتباع دو چیزیں ہیں۔ اتباع کی اہمیت اخلاص سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت نے فرمایا، صرف اخلاص بغیر اتباع کے کافی نہیں، مگر اتباع بغیر اخلاص کے کام دے جاتی ہے۔ مثال دے کر فرمایا کہ اگر آپ نے نماز پڑھی بڑی کیفیت کے ساتھ، بالکل اسی طرح جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں بہت کیفیت کے ساتھ پڑھا، پوری نماز میں رکعت بھی طاری رہی، مگر 4 رکعت کی جگہ 5 پڑھ لی، یا 2 سجدوں کی جگہ 1 کر لیا۔ نماز پڑھ کر مفتی صاحب کے پاس جائیں گے اور معلوم کریں گے تو مفتی صاحب کہیں گے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ تارک صلاۃ ہیں، من ترک الصلاۃ فقد کفر کے مجرم ہو گئے۔ اتنی بڑی نیکی گناہ کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ اخلاص تھا، اتباع نہیں تھی۔ اسی طرح روزہ رکھا، حلال مال سے سحری کھائی، بہت احتیاط کے ساتھ دن گزرا، نیت بھی بالکل ٹھیک تھی، مگر 1 منٹ پہلے جان بوجھ کر روزہ افطار کر لیا۔ مفتی صاحب سے معلوم کریں گے تو جواب ملے گا کہ آپ بڑے مجرم ہیں، آپ کو 1 روزہ رکھنا پڑے گا اور جرمانے کے طور پر 60 روزے مزید کفارے کے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ ایسی بڑی نیکی ایسا بڑا جرم کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اخلاص تھا، اتباع نہیں تھی۔ اس کے باوجود آپ نے نماز پڑھی، بے نیتی کے ساتھ پڑھی یا بدنیتی سے، لیکن فرائض و واجبات ادا کر لیے، تو مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ گویا نماز کی برکت آپ کو حاصل نہیں ہو پاتی، مگر آپ تارک صلاۃ نماز چھوڑنے والے نہیں رہے، یا آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی مگر بے نیتی کے ساتھ کی، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ادا کی۔ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ گو آپ کو زکوٰۃ کی برکت حاصل نہیں ہوئی، مگر آپ تارک زکوٰۃ نہیں ہیں، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی، اس لیے کہ اخلاص تو نہیں تھا، اتباع تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص سے زیادہ اتباع اہم ہے۔ اس حقیر نے موقع غنیمت جان کر عرض کی کہ ایک سوال حضرت بہت زمانے سے ذہن میں آتا ہے اور آپ کے علاوہ کسی سے اطمینان بخش جواب کی امید نہیں، اجازت ہو تو عرض کروں؟ حضرت نے فرمایا، ضرور کریں۔ اس حقیر نے عرض کیا کہ احیاء سنت اور اتباع کے جو فضائل آپ فرماتے ہیں، صرف عادی سنتوں کے احیاء کے بارے میں ہیں، سنت مقصود پر بھی یہ اجر ہے۔ حضرت والا بالکل خاموش ہو گئے، گردن جھکائے غور فرماتے رہے۔ حضرت والا اس حقیر کے خیال سے خوب واقف تھے کہ یہ دعوت اسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصود کہتا ہے۔ کافی دیر تک خاموش رہے۔ خاموش رہنے کے بعد حضرت نے گردن اٹھائی اور بڑی بشاشت سے یہ فرمایا کہ مولانا آپ صحیح فرماتے ہیں، بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ بہت ہی انشراح حضرت کو حاصل ہوا۔ اپنے ایک خادم کو اشارہ فرمایا، وہ حضرت کو کمرے میں لے گئے۔ 500 کے نوٹ نئے چلے تھے، 2 نوٹ مجھے عنایت فرمائے اور فرمایا کہ یہ رقم تو کچھ نہیں، علامت محبت، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اس کے بعد حقیر سے حضرت کا تعلق بہت بڑھ گیا۔ کوئی پھلت سے جاتا، اس حقیر کا نام لے کر ملتا، حضرت بہت خوش ہوتے۔ بلا شبہ سنت نبی سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ سے ایسا تعلق ہو۔ افسوس کہ اس دعوت اسلام کی سنت مقصودہ سے غفلت کے باوجود ہمیں اتباع سنت کا دعویٰ رہتا ہے، کاش ہمیں سمجھ ہوتی۔ الرجی منٹوں میں ختم۔
بعض اوقات گرمیوں میں نہا کر نکلتے ہی چہرہ سوج جاتا ہے، اس کے لیے بھی لاجواب ہے۔ یہ نسخہ صابر ملتانی کا ہے، میں کافی عرصہ سے استعمال کرا رہا ہوں، بہترین نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ ایک عورت صبح صبح میرے پاس آئی، کہنے لگی، اللہ جل جلالہ منور، رات کو میں ٹھیک ٹھاک سوئی، صبح ہوئی تو چہرہ اور